بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 2 اسٹڈی آف سلیکٹڈ ٹیکسٹ آف دا ہولی قرآن. اس لیکچر میں ہم سورۃ الفاتحہ اور سورہ اخلاص کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. لرننگ آبجیکٹیوز: کمپریہنسو انٹروڈکشن ٹو سورہ فاتحہ اینڈ کمپریہنسو انٹروڈکشن ٹو سورۃ الاخلاص. سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. Introduction to Surah Fatiha. Surah Fatiha is the first surah of the Holy Quran and every Muslim recites it 5 times in his daily prayers. It has 7 verses which according to the Holy Quran are repeatedly recited. Surah Fatiha قرآن مجید کی پہلی صورت ہے. اسی صورت سے جو ہے قرآن مجید کا آغاز ہوا، اس وجہ سے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں. Meaning of Fatiha. The meaning of Fatiha is opening. The Holy Quran starts and opens from this surah. It is the reason that this surah is called Fatiha. اب اس صورت کچھ مشہور نام ہیں، ویسے تو نام کئی زیادہ ہے، لیکن یہاں سلائڈز میں وہ نام آپ لوگوں کو بتا دیے جائیں گے جو یا تو قرآن مجید کی کسی آیت سے ثابت ہو یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت ہو. This surah has several names. Some famous names are القرآن, mother of the Holy Quran. سبع المثانی. سبع المثانی کا مطلب 7. سبع عربی زبان میں 7 کو کہتے ہیں، مثانی ان آیتوں کو کہتے ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے. 7 verses repeatedly recited. اور یہ نام جو ہے یہ قرآن مجید سے ہی ثابت ہے. سبع المثانی. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے نبی، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے اور قرآن عظیم. اور جو 7 آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہے اس سے مراد جو ہے وہ نماز کی طرف اشارہ ہے کہ نماز میں ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں. حمد عربی زبان میں تعریف کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے اور سورت کا آغاز بھی الحمد کے لفظ سے ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الحمد کہتے ہیں. اے کمپریہنسو سورہ کنٹیننگ پریز. سورۃ الصلاح بھی اس کو کہتے ہیں بیکاز مینڈیٹری اینڈ کنڈیشنل سورہ فار ایوری پریئرس. سورۃ الفاتحہ کے بغیر کوئی نماز ادا نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس کو سورۃ الصلاح بھی کہتے ہیں. سورہ الشفاء اور سورہ رقیہ بھی اس کو کہتے ہیں. شفا کا مطلب اے کیور فار ایوری ڈیزیز، اور رقیہ کہتے ہیں پونگنے کو. تو سورہ ریسائٹڈ فار ہیلنگ فرام اے ڈیزیز، کہ یہ صورت اگر پڑھ کے کسی مریض پہ دم کیا جائے یا اس کے لیے پانی دم کیا جائے تو اللہ رب العزت کے فضل سے اس کو شفا حاصل ہوتی ہے. اسی طرح اس کو سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں. سورۃ الکافیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں جو مضامین بیان ہوئے ان سب مضامین کی ایک سمری سورۃ الفاتحہ میں ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سورۃ الاخلاص میں اللہ پاک کی توحید بیان کی گئی ہے، وہاں جو مین ٹاپک ہے سورۃ الاخلاص کا مین میسج وہ ہے توحید، اور سورۃ الفاتحہ میں توحید ہے. اسی طرح اگر کسی دوسری صورت کے آپ مضمون کو لیں گے تو آپ کو اس کے متعلق یا تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انڈیکیشن آپ کو سورۃ فاتحہ میں ملے گی. اس کے علاوہ اس کو سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں. دس سورہ از اے ٹریجر. یہ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا تحفہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا. اب اس صورت میں کچھ میجر پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ جو اس صورت میں ڈسکس ہوا ہے وہ ہے رائٹس آف آل پریزز اینڈ تھینکس بیلونگ ٹو اللہ آلمائٹی الون. یہ جو 10 میجر پوائنٹس ہیں یہ سورہ فاتحہ سے لیے گئے ہیں. اس ہر پوائنٹ سورہ فاتحہ کی کسی ایک آیت یا کسی آیت کے حصے سے لیا گیا ہے اور اسی کے مطابق اس کی تفصیل کی گئی ہے. تو فرسٹ پوائنٹ جو ہے یہ الحمدللہ کے لفظ سے لیا گیا ہے. آل پریزز اینڈ تھینکس آر فار اللہ آلمائٹی who has no begotten a son and who has no partner in his dominion nor he is allowed to have a wali. اللہ پاک کا خدا نخواستہ اتنا کم درجہ نہیں کہ اس کو کوئی ولی کی ضرورت ہو. صحیح، ولی سے مراد ہیلپر، پروٹیکٹر، سپورٹر، کوئی مددگار، محافظ یا جو ہے نا حمایتی کی ضرورت. سیکنڈ پوائنٹ، لارڈ آف دا انٹائر یونیورس از اللہ آلمائٹی الون. رب العالمین. عالمین میں نے جس طرح یہ بات جان لے کہ کل 4 عالم ہیں. ایک جو ہے عالم ارواح، اور دوسرے نمبر پر عالم دنیا، اور تیسرے نمبر پر عالم برزخ، اور چوتھے نمبر پر عالم آخرت. عالم ارواح اس عالم کو کہتے ہیں جب انسان دنیا میں نہیں آیا ہو، دنیا میں آنے سے پہلے اس کی روح جہاں ہوتی ہے اس کو عالم ارواح کہتے ہیں.
اور عالمی دنیا تو جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کو عالمی دنیا کہتے ہیں، اور عالم برزخ جو ہے موت کے بعد سے لے کے قیامت تک جو زندگی ہے، چاہے وہ قبر میں ہو یا کسی بھی جگہ کوئی سمندر میں ڈوب جائے وہاں ہو، کسی بھی جگہ جو موت کے بعد کی جو زندگی ہے تا قیامت، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور جب قیامت کے دن انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو پھر وہاں سے عالم آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ چاروں عالم جو ہے ان کی جمع العالمین ہے۔ تو اللہ رب العزت ان سب کے رب ہے، رب العالمین۔ اللہ المیٹی از the sole Lord of the entire universe. He has no partner. He is the one and only Lord who is controlling entire universe. رب means sustainer، پالنے والا، ماسٹر جو ہے آقا، رولر حکمران، چیریشر جو ہے نا حفاظت کرنے والا، پروٹیکٹر محافظ، اور اینڈ ایڈمنسٹریٹر نظام چلانے والا۔ آل تھنگس belong to Allah Almighty alone۔ پوائنٹ نمبر 3، unlimited graciousness of Allah Almighty۔ یہ دو الفاظ سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم۔ الرحمن اس کو کہتے ہیں کہ جس کا رحم سب کو شامل ہو، جو سب پہ مہربان ہو، اور الرحیم اس کو کہتے ہیں کہ جس پر بھی مہربان ہو تو کامل مہربان ہو۔ تو اللہ رب العزت دنیا کے اعتبار سے، عالم دنیا کے اعتبار سے الرحمن ہے، اور عالم آخرت کے اعتبار سے جو ہے الرحیم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے سب کو نوازا ہے، اور زیادہ تر اسی کو نوازا ہے جو ان کے اگینسٹ ہیں، جو ان کے مخالفین ہیں، اللہ رب العزت کے مخالف ہیں، ان کو زیادہ نوازا ہے۔ کہ اس کی وجہ اگرچہ قرآن میں موجود ہے کہ دنیا کی نعمتوں کے اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ اگر دنیا کی نعمتوں کی کوئی قدر ہوتی تو اس میں سے جو ہے نا اللہ رب العزت جو اپنے اسلام کے مخالفین ہیں ان کو جو ہے نا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے، لیکن چونکہ دنیا کی نعمتوں کی قدر اللہ پاک کے ہاں ویلیو اتنی کوئی وہ خاص ویلیو نہیں ہے، تو دنیا میں اللہ رب العزت نے مسلمان، نان مسلم سب کو نوازا ہے، اور آخرت میں اپنے فرما بردار بندوں کو نوازیں گے، اور جب ان کو نوازیں گے تو وہ کامل درجے کا نوازنا ہوگا۔ صحیح۔ تو unlimited graciousness of Allah Almighty. Allah Almighty is the most gracious in the entire universe. His graciousness, blessings and bounties، ان کی جو نعمتیں ہیں، رحمتیں، نعمتیں and bounties اور عطا are unlimited and cannot be compared with anyone else in the entire universe. In Surah Hashr، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ He is Allah beside whom none has the right to be worshipped but He, the all-knower of the unseen. He is the most gracious and most merciful۔ Point number 4، unlimited mercy of Allah Almighty Ar-Rahim۔ Allah Almighty is the most merciful in the entire universe. He forgives all sin except shirk۔ یہ اللہ رب العزت نے خود ایک اصول بنایا ہے، قرآن مجید میں ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ بقیہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرماتے ہیں، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور تو اس کے بعد فرمایا کہ اینڈ اف اینی پرسن سپلیکیٹ مینس دعا کرے، اینڈ ریکویسٹ ہم فارگیونیس ہی گرانٹس اٹ۔ باقی جس گناہ کے بارے میں بھی انسان دعا کرتا ہے اللہ رب العزت کو معاف فرماتے ہیں۔ ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن جو ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہوگا۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کے مالک نہیں ہے، دنیا کے مالک بھی ہے، لیکن دنیا میں اللہ رب العزت نے بادشاہی کچھ اور لوگوں کو بھی دی ہے، اور آخرت میں بادشاہی صرف اللہ رب العزت کے پاس ہوگی۔ جیسے کہ قرآن کی آیت ہے کہ لمن الملک اليوم، قیامت کے دن اللہ رب العزت سوال کریں گے کہ آج کس کی بادشاہی ہے، تو ساری مخلوقات یہ کہیں گے کہ للہ الواحد القہار، آج اس ایک واحد بادشاہ کی ہے جو غالب ہے ہر چیز پر، اس کی بادشاہت ہے۔ Allah Almighty is the entire and sole master of the day of the judgment. He will make his decision on the day of accountability about all actions committed by us in the day-to-day life, and which are all being recorded properly and timely۔ یعنی ہم جو ڈیلی بیسس پہ جو کام کرتے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے بارے میں سوال کتاب کریں گے اور اس کا محاسبہ کریں گے۔ Allah Almighty will only be the final authority on that day۔ قیامت کے دن بادشاہ صرف اللہ رب العزت کے پاس ہوگی۔ اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 6، right to be worshipped belong to him alone۔ ایاک نعبد، یا اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ Almighty is the only creator of this universe and he has the right to be worshipped alone۔ There is no one else in the entire universe who should be worshipped except Allah, because it is the only Allah's right۔ اب سوال یہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو اس کی دلیل یہ کہ اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ And we didn't send any messenger before you, O Muhammad, but we revealed to him, say la ilaha illallah, none has the right to be worshipped but I, Allah, so worship me alone۔
اس وجہ سے ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ صرف میری عبادت کریں۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7، رائٹ ٹو سیک ہیلپ اونلی فرام اللہ المائٹی، ایاک نستعین، ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے کیوں مدد نہیں مانگتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدد اس ذات سے مانگی جاتی ہے جو مدد کر بھی سکتا ہو۔ یہ ایک بالکل انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح ہو کہ وہ خود محتاج ہو تو آپ کی کیا مدد کرے گا؟ تو دنیا کے لوگ خود اللہ رب العزت کے محتاج ہے تو وہ ہماری کیا مدد کر سکتے؟ اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ الرعد کی ورس نمبر 14، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، for him is the word of truth and those whom they invoke beside him answer them no more than one who has stretches forth his hand at the edge of deep well for water to reach his mouth, but it reaches him not, and the invocation of the disbelievers is nothing but an error۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو پکارنا اس طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی کنویں کے پاس جا کے کھڑا ہو کے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور کنویں میں پانی کافی گہرا ہو اور پانی کو پکارے کہ میرے منہ میں آ جا، تو جس طرح وہ پانی اس کے منہ میں نہیں آ سکتا، اسی طرح اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 8، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دعا اللہ سے کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ all guidance to be given by him alone. Every person who wants to be successful in this world and hereafter, he must get the guidance from the Holy Quran. It is a perfect book of guidance and no one can give better guidance on how to live a successful life other than the guidance of Allah Almighty, which he revealed in the Holy Quran. Allah Almighty is the only and perfect giver of guidance. Guidance is only in Allah's hand. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 9، صراط الذین انعمت علیہم، ہم نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ آپ کا انعام کیا ہے۔ تو اب وہ کون لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے؟ اس کی تفصیل خود قرآن مجید کی سورۃ النساء میں ورس نمبر 69 میں ہے۔ Blessing bestowed upon blessed people by Allah. The people who follow the commandments of Allah Almighty, they get special blessing of Allah Almighty. اور وہ قرآن کی آیت میں 4 افراد کا تذکرہ ہے کہ جن کو اللہ پاک نے نوازا ہے، ان سے کون لوگ مراد ہے۔ آیت یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، and those who obey Allah and the messengers, peace be upon him, they will be in the company of those on whom Allah has bestowed his special grace, of the prophets, the truthful, and the martyrs, and the righteous and pious people, and how excellent these companions are۔ اس آیت کے مطابق اللہ رب العزت کے 4 بندے ایسے ہیں، 4 کیٹیگریز ایسے ہیں بندوں میں جو اللہ کے خاص لوگ پروٹوکول والے لوگ ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے خاص نعمتوں سے نوازے۔ ان میں ایک انبیاء ہے، دوسرے نمبر پر صدیقین جو سچے لوگ ہیں، اسپیشلی طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور جتنے بھی شہداء ہیں اللہ کے راستے میں شہادت کا رتبہ پانے والے، اور جتنے بھی نیک لوگ ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو گویا سورہ فاتحہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا۔ اس کے بعد دا لاسٹ پوائنٹ، ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں جو ہے ان لوگوں کے راستے سے بچا جن سے آپ ناراض ہے اور وہ جو گمراہ ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن، the people who don't follow the commandments of Allah Almighty earn wrath of Allah Almighty. If anyone earns Allah's wrath, he will be facing lots of troubles in his life. Jews earn Allah's wrath and Christian were misguided people. قرآن مجید نے جو ہے وہ غیر مغضوب علیہم سے یہودیوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ولا الضالین سے جو ہے عیسائیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب ریزنز کیا ہے؟ The reasons of Allah's wrath upon Jews is that they do shirk. They were thankless and do not follow their prophet Musa and the holy book Torah properly. یہودی جو ہے وہ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے تھے اور نہ توریت کی بات مانتے تھے۔ توریت میں تو انہوں نے تحریف کی اور اس کے علاوہ انہوں نے شرک بھی کیا۔ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹا کہتے تھے، جیسے قرآن میں ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ اور جہاں تک عیسائیوں کی بات ہے تو کرسچن were not sincere with their prophet عیسیٰ.
They were thankless and do not follow the holy prophet, the holy book Injil sincerely. The followers of Muhammad, peace be upon him, must learn lesson from the behavior of children of Israel and must follow the holy Quran sincerely. یہ جہاں تک عیسائیوں کی بات ہے تو ایک تو ان کا یہ عقیدہ شرک ہے، ٹرینٹی کا جو ان کا عقیدہ ہے، اور اس میں ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا بیٹا کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری ان کے اندر کچھ خامیاں جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے. اب سورہ فاتحہ کی جو 10 پوائنٹس ہیں، اس کے بعد اسینشل ریکوائرمنٹس ٹو بی مسلم، مسلمان کے لیے سورہ فاتحہ سے کیا سبق ملتا ہے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ مسلم مسٹ پریز اینڈ ٹیک اللہ ان ہز ڈیلی لائف ریگولرلی اینڈ پرفارم دا ایکٹس آف پریز، کہ مسلمان کو جو ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اپنی ڈیلی روٹین میں. صحیح. فرم بلیو فار بلی ہارٹلی اینڈ پریکٹیکلی ان اللہ ہو از دا لارڈ آف دا انٹائر یونیورس، کہ یہ عقیدہ جو ہے نا زبانی بھی ہو، دل سے بھی ہو، عملی طور پر بھی ہو کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سارے جہان کے رب ہے اور سب کام وہاں سے ہوتے، اس کے علاوہ کوئی کام کسی جگہ سے نہیں ہوتا. وی مسٹ ریممبر Allah's uncountable blessings, so we should practically be thankful to him. ہمیں اللہ پاک کی ان گنت نعمتوں کو، انکاؤنٹیبل نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اسی کی عبادت کرنی چاہیے. آلویز ریممبر اکاؤنٹیبلٹی ڈے ایٹ ایوری مومنٹ ان آور ڈیلی لائف، قیامت کے دن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو. وی مسٹ ناؤ ڈیٹ ورشپ اینڈ سیکنگ ہیلپ آر اونلی Allah's right. We must give this right to Allah alone in our daily practical life. To pray always for guidance from Allah Almighty alone. Do good deeds regularly every day as special blessings people had done it. ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے. جب ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا کہ جن پہ آپ نے انعام کیا ہے، تو پھر ان کے راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں وہ اعمال کرنے ضروری ہے جو عمل وہ کرتے تھے. اور بیسٹ ایفرٹ ٹو اوائڈنگ ٹو ارن Allah's wrath unlike Jews and don't adopt the way of misguided people unlike Christian. اس کے بعد دوسری صورت ہے سورۃ الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. Say, O Muhammad, peace be upon him, he is Allah, the one. Allah Samad, Allah is the self-sufficient master, whom all creatures need. Self-sufficient master یا الصمد اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کے سب لوگوں کو اس کی ضرورت ہو اور سب لوگ اس کے محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو. لم یلد، he begets not، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یولد، اور nor was he begotten، اور نہ وہ کسی کے اولاد ہے. and there is none co-equal or comparable to him، اور نہ اللہ رب العزت کا کوئی مساوی ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے. So introduction of Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas is the second shortest surah of the Holy Quran. The first shortest surah of the Holy Quran is Surah Al-Kawthar, as you know, and the second shortest surah of the Holy Quran, Surah Ikhlas. It is an excellent introduction to Allah Almighty. اسلام میں جو رب کا تعارف ہے وہ اس صورت میں بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے. The Holy Prophet, peace be upon him, said that Surah Ikhlas is 1/3 of the Holy Quran. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص جو ہے 1/3 قرآن کے برابر ہے. اس سلسلے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ان رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد يرددها فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكان الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القرآن. یہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے سنا کہ وہ سورۃ الاخلاص پڑھ رہا تھا بار بار. تو سننے والا شخص دوسرے دن صبح جا کے اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے، ان کو یہ سارا واقعہ سنایا. اور اس شخص کا خیال یہ تھا کہ اس صورت کو ہلکا سمجھ رہا تھا، یعنی لائٹلی لے رہا تھا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے ساری بات بتائی تو آپ نے قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ سورہ فاتحہ جو 1/3 قرآن کے برابر ہے. The concept of Tawheed is clearly mentioned in it. All the verses regarding faith depends on Tawheed, prophethood and doomsday. سورہ اخلاص کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پہ 4 چیزیں بیان کی گئی ہے. ایک یونیکنس، کہ اللہ رب العزت یونیک ہے، اس جیسے کوئی نہیں ہے. صحیح. قل اللہ احد. اور ایک ایٹرنل ماسٹر کہ اللہ الصمد، اللہ سیلف سفیشینٹ ماسٹر ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لم یلد ولم یولد، اس سے 3rd پوائنٹ یہ حاصل ہوتا ہے کہ نو پارٹنر، کہ اللہ رب العزت کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. صحیح. نہ ان کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اور لاسٹ پوائنٹ جو اس صورت سے حاصل ہوتا ہے ولم یکن لہ کفوا احد،
اینڈ نو ون از equal ٹو ہم، کہ اللہ رب العزت کا کوئی مساوی نہیں ہے. صحیح ہے. پریکٹیکلی لنک جو ہمیں سورہ اخلاص سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ firm faith in Allah Almighty by spoken word, acceptance by heart and in practice is the foremost requirement for a true believers. The clear concept regarding Allah Almighty as to self-sufficient master should be visible in our practical life. There is no partner with Allah Almighty and there is no one equal to him in ranking. صحیح. اب اس صورت میں اس لیکچر میں اسپیشلی طور پہ ایم سی کیوز میں اس طرح سوالات آ سکتے ہیں کہ جس طرح سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص جو ہے وہ کون سی صورت قرآن کی جو 1/3 قرآن کے برابر ہے. اب اس میں 3-4 آپشنز دیے جاتے ہیں. اس میں جو ایک سورہ اخلاص کا ہوگا تو لازمی بات ہے کہ سورہ اخلاص 1/3 دا ہولی قرآن ہے. اس کی اسی طرح سورۃ فاتحہ کے بارے میں، سورہ فاتحہ کے بارے میں، سورۃ فاتحہ کی کسی نام کے بارے میں، اور جتنی بھی سلائڈز میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان سب کے متعلق سوال آ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.